وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحیات، طیبات، تقدیسات اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ ان گنت بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہان، ختم الرسل، سید الاولین سید الآخرین، امام کائنات، فخر موجودات، شاف روز جزا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سورہ الحشر کی جو آیات بینات میں نے تلاوت کی ہیں، ان کے اندر مالک الملک اپنے ایماندار بندوں سے مخاطب ہیں، اور مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے ایمان والو اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک نفس، ہر ایک جان یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ بالفاظ دیگر اصطلاح میں اس کو محاسبہ نفس کہتے ہیں۔ یہ دنیا جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس آیت کے مطابق یہ ہمارا آج ہے، اور وہ قیامت اور محشر کا دن وہ ہمارا کل ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی اس شخص کو ذی شعور نہیں کہتا کہ جس کے پاس جو کچھ ہو اس کے کھانے پینے کا، اس کی چھت، اس کے بود و باش کا، وہ ایک ہی وقت میں اپنی لذت کے لیے سب کچھ اڑا بیٹھے۔ سب کہتے ہیں بے وقوف ہے، اس کو کل کی فکر نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت ہمیں جس کل سے آگاہ فرما رہے ہیں وہ بھی وہ کل ہے کہ جو حقیقی کل ہے۔ ایمان والو، اس آج کی دنیا میں رہتے ہوئے فکر کرو اس کل کی، دیکھتے رہو، محاسبہ کرتے رہو کہ تم اس کے لیے کیا توشہ اکٹھا کر رہے ہو اور کیا بھیج رہے ہو اپنے اپنے اکاؤنٹس میں۔ واتقوا اللہ، ڈر جاؤ اس اللہ سے۔ کون؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو وہ سارے معاملات اور چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔ تم تو شاید کر کے بھول جاتے ہو، لیکن فرمایا کہ ہم بھولتے بھی نہیں بلکہ ریکارڈ رکھواتے ہیں، شمار کر رہے ہیں تمہاری ایک ایک عمل کو۔ اور یہ محاسبہ نفس اتنا ضروری ہے
کہ جب تک ایک انسان کے اندر یہ احساس ہی پیدا نہ ہو کہ میرا اچھا کیا ہے، میرا نفع کیا ہے، میرا نقصان کیا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں، میرے معاملات، میری صلاحیتیں، میرا کام، میری تگ و دو، اس سے مجھے فائدہ پہنچنے والا ہے یا نقصان کی طرف جا رہا ہوں، جب تک اسے یہ احساس پیدا نہیں ہوگا اس کی اصلاح ہی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اللہ کریم فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جو اس آج کی دنیا میں اپنے اللہ کو بلا بیٹھے ہیں، جو اس روش کو اختیار کرتا ہے، بھولتا وہ اللہ کو ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو ہے، ہم دنیا کے اندر ہی اسے یہ سزا عطا کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ہم اس سے اس کا اپنا آپ ہی اس کو بھلا دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر اس کو پہلی سزا اتنا مدہوش ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں لگتا میں ہوں کون، کیا تھا، کس نے پیدا کیا، مقصد کیا ہے، اور میں نے پیش کس کے سامنے ہونا ہے، سوال کیا ہونا ہے، جواب کی تیاری کیا کی ہے۔ کون کہ جو اپنے رب کو ہی اس آج کے اندر بھلا بیٹھتا ہے اور کل کی فکر نہیں کرتا۔ اور یہ محاسبہ نفس اور یہ فکر اور یہ احساس ہر ایک بندے کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو صراط مستقیم کے اوپر رکھا جائے۔ ایک بندہ کہ جس کو فکر ہی نہیں ہے کہ میرے عملوں کا سوال جواب ہونا ہے، وہ تو جو دل کے اندر جو خواہش کرے وہی کرتا پھرے گا۔ لیکن اس کے برعکس کہ جس کو اپنے اس کل کی فکر ہے، وہ اپنی ہر عمل کے پہلے کئی مرتبہ سوچے گا اور کرنے کے بعد بھی سوچے گا آیا مجھے اس سے نقصان کیا ہے اور فائدہ کیا ہے۔ نقصان ہے تو اس کو چھوڑنے کا اس میں احتمال اور خیال ہے کہ وہ چھوڑنے کی طرف جائے گا، فائدہ ہے تو اس کے اندر مزید بہتری لانے کی کوشش کرے گا۔ الاستقامہ کے اندر امام ابن تیمیہ ایک روایت لائے ہیں رحمہ اللہ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل داؤد کی حکمتوں میں سے ایک یہ بھی تھی، جناب داؤد نے علیہ السلام نے اپنی آل کو جن حکمتوں کے بارے میں آگاہ کیا، جو نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے ایک یہ بھی کہ ہر ذی شعور کو کہ جو عقل مند ہے، جس کا حواس کام کرتے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کو ترتیب دیا کرے، ٹائم مینجمنٹ کرے۔ ان یکون لہ ساعۃ یناجی فیہا ربہ، اس کے اوقات میں سے کچھ گھڑیاں ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں وہ اپنے رب کے ساتھ باتیں کرے، رب کے ساتھ سرگوشیاں کرے، رب کے ساتھ سرگوشیاں کر کے اس کو منانے کی کوشش کرے۔ وَسَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ،
اور اس کی گھڑیوں میں سے، اوقات میں سے کچھ لمحات ایسے بھی ہونے چاہیے کہ جس کے اندر وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، دیکھتا رہے کہ میں کس ڈگر کے اوپر چل رہا ہوں۔ اور کچھ گھڑیاں اس کی ایسی بھی ہونی چاہیے کہ جس میں وہ ان لوگوں کے ساتھ ایسی کمپنی کو اختیار کرے کہ جو اس کے دوست، اس کے احباب، اس کے فیملی ممبر اس کو اس کے اخلاقیات کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں مطلع کریں، یعنی اچھی کمپنی بھی اختیار کرے اور اپنے وقت میں سے ضرور ایسے لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھے کہ جو اس کی ذات کے حوالے سے اس کی اصلاح کریں۔ اور کچھ گھڑیاں اس کی ایسی ہونی چاہیے اس کے اوقات میں سے، اس کے ٹائم ٹیبل میں سے، کہ جس میں وہ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، بود و باش کے لیے، معاش کے لیے، معاشرتی ضروریات کے لیے وقت نکالے اور ان کی طرف توجہ کرے، کوشش کرے، کسب حلال کرے۔ اور دوسری روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القیس من دان نفسہ، لوگوں شریعت کی نظر میں عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے کہ میں کس راہ کے اوپر چل رہا ہوں، آیا مجھے اس سے نقصان ہے یا اس سے فائدہ ہے۔ والعمل لما بعد الموت، اور ایسے عمل کرتا رہتا ہے کہ جس سے اس کی موت کے بعد اس کو فائدہ ہونا ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو یہ خوف ہو، یہ خطرہ ہو، یہ اس کے اندر خوف پایا جاتا ہو کہ مجھے اس کل اپنے رب کے حضور پیش بھی ہونا ہے اور اپنا حساب بھی دینا ہے۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں، والعاجز لمن اتبع نفسہ ہواہا، بے وقوف ہے، احمق ہے وہ شخص کہ جو بغیر سوچے سمجھے اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے، خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ کے حضور پیش ہوں گے، معافی تلافی ہو جائے گی، دیکھا جائے گا، نری امیدیں لگائے رکھتا ہے اور اسے حساب کی فکر نہیں ہوتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اور سیرت نگاروں نے لکھا، اپنے گورنروں کو مراسلے جاری کرتے تو ان کے اندر بھی یہ تحریر لکھوایا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اس حساب کتاب کی پیشی سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لیا کرو۔ وزنوها قبل ان توزنوا، اور اس سے پہلے کہ تمہارے اعمالوں کو تولا جائے اپنے اعمالوں کو خود ہی ترازو لگا کے تول لیا کرو، دیکھ لیا کرو کہ کون سا پلڑا بھاری جا رہا ہے اور کون سا پلڑا ہلکا جا رہا ہے۔ اور وَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور اپنے آپ کو اس بڑے دن کی پیشی کے لیے تیار کرو کہ جس دن پیش ہو کر تم نے اپنے اعمال کا اور زندگی بھر کے ریکارڈ کا حساب دینا ہے۔
اور ساتھ ہی فرمایا کرتے عمر فاروق، جو شخص دنیا کے اندر اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، کل قیامت کے دن اس کو اپنے حساب دینے کے اندر آسانی ہوگی، اور جو شخص دنیا کے اندر اپنا محاسبہ نہیں کرتا، اپنا حساب کتاب صاف نہیں کرتا، کل قیامت کے دن حساب دیتے ہوئے اسے بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ نفس اور اس نفس کی فکر اور اس نفس کو کل کے لیے تیاری کا حکم، یہ بھی اس رب کی رحمت ہے کہ جس نے آنے والے تمام معاملات کے حوالے سے ہمیں خبردار ہی نہیں کیا بلکہ ہوشیار کر کے اس دن کی پیشی اور ان کے معاملات سے بچنے اور نجات کے طریقے بھی ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ کبھی مالک کائنات اعلان فرماتے ہیں، ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، مت بھول جانا دنیا کی زندگی کے اندر، یوم تجد کل نفس، یوم تجد کل نفس، محاسبہ نفس۔ بس یہ فکر انگیز دو چار باتیں ہیں، کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن، کل ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کون سا کل؟ فرمایا کل قیامت کے دن ہر نفس، ہر جان اپنے سامنے ہر اس عمل کو پالے گا، ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، اگر نیکی بھی کی ہے تو ایک ایک نیکی اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، اگر برائیاں کر کے آیا ہے، اگر معصیتیں اور نافرمانیاں لے کر آیا ہے، ہم معصیتوں اور نافرمانیوں میں سے بھی ایک ایک چیز کو اس کے سامنے ایسے کہ جیسے اس کے سامنے سارا ریکارڈ، ساری فلم اس کے سامنے چلا دی جائے گی۔ یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر، ایک ایک راز کو ہم ان کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے۔ کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا، تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس وقت کہے گا ہائے کاش 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 آج میرے عملوں کے درمیان اور میرے درمیان بڑی دوری کر دی جاتی، مجھے یہ ساری چیزیں دکھائی نہ جاتی۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا۔ کبھی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ اس کل کے دن سے، اپنا محاسبہ کر لو کہ جس دن نفس محشر کے میدان میں لوگ یہ پکار رہے ہوں گے، ان تقول نفس یا حسرتا، ان تقول نفس یا حسرتا، یہی نفس کہ جس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے اندر حرام کو دیکھا، نہ حلال کی تمیز کی، دنیا کے اندر اچھائی اور برائی کے اندر تمیز نہیں کی، دنیا کے اندر اپنے بیگانے کے حق کی تمیز نہیں کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہی نفس کہ جس کے لیے انسان نے، جس کے لیے اپنے آپ کو دنیا کے اندر خسارے کے اندر ڈال دیا، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، او تقول لو ان اللہ ہدانی، ہے کاش دنیا کے اندر
ہم نے کسی کی بات پر کان دھر لیا ہوتا، ہمیں کہا جاتا تھا کہ کل کی فکر کرو، ہم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے تھے۔ کاش کاش ان تقولا لو ان اللہ اہدانی لکنت من المتقین، ہائے کاش ہمیں دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دیا جائے، ایک لمحہ بھی ہم دنیا کے اندر ضائع نہیں کریں گے، بلکہ ہم دنیا کے اندر متقین بن کر اپنے رب سے ڈرنے والے اور اپنے رب کی پیشی کا خوف کر کے زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ہماری آیات بینات، یہ ہماری روشنیاں، یہ ہمارے پیغامات، یہ ہمارے تمہیں صراط مستقیم کی طرف لانے کے لیے ہمارا پیغام دنیا کے لیے ہے۔ اور دنیا کے اندر جس شخص نے بھی ان پیغامات کے اوپر، ان ہدایات کے اوپر کان دھر لیا، ہم اس کو دنیا بھی سنوار دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ایسے نفس کو کامیابی کے سرٹیفکیٹ عطا کرتے ہیں۔ اور یہی وہ محاسبہ نفس تھا کہ جب یہ انسان کے دل و دماغ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور انسان اس کی فکر کرنے لگتا ہے، تو پھر اس کی زندگی اس طرح سے نہیں گزرتی کہ جس طرح سے ہمہ سماج گزار رہے ہیں۔ دعوے کر لینا کون سی بڑی بات ہے، وہ تو یہود و نصارہ بھی کرتے تھے۔ لیست الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، وہ بھی کہا کرتے تھے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ ہم ہی اللہ کے پیارے ہیں۔ اور یاد آئے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں ڈر جاؤ اس دنیا کے اندر، تقوی اختیار کر لو، وہ تقوی کہ جس کے بارے میں نفس خواہش کرے گا کہ میں دنیا کے اندر دوبارہ جاؤں اور متقین ہو جاؤں۔ تقوی کون سا تقوی؟ فرماتے ہیں الخوف من الجلیل، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل۔ لوگوں تقوی یہ ہے، خوف جب بندے کے دل کے اندر اپنے رب کا خوف پیدا ہو جائے کہ میں نے اس رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور اس اپنے عملوں کو اس طرح سے بنا لے کہ جس چیز کے کرنے کا حکم، جس چیز کے بارے میں، جن چیزوں کے بارے میں ہدایات مالک کائنات نے اپنے قرآن کے اندر اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا کی ہیں، ان کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لے، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ اور اگلی چیز فرمایا کہ اللہ نے انسان کو اس کے رزق جتنا بقدر عطا کیا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ غیر ناجائز ذریعے اختیار کرے اور حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف لگ جائے، بلکہ اگر تھوڑا بھی ہے تو اس کے اوپر قانع ہو جائے، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ اور جس شخص کے اندر یہ خصوصیات پیدا ہو جائیں، وہ شخص کامیاب دنیا کے اندر بھی اور رب کے حضور پیشی کے دن بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ عروہ ابن زبیر رضی اللہ، عروہ ابن زبیر تابعی ہیں، ان کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ پاؤں کے اندر تکلیف ہوئی اور تکلیف اس حد تک بڑھ گئی کہ اطباء اور حکماء نے کہا کہ آپ کے پاؤں کو کاٹنا پڑے گا، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا
تو کہا یہ ایک چھوٹی سی شیشی ہے جس کے اندر لکوڈ ہے، وہ آپ کو پلایا جائے گا تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں۔ کہنے لگے کہ اس کے اندر ہے کیا؟ کہا کہ آپ کے علاج کے لیے کچھ شراب ہے اور کچھ اور ادویات اس کے اندر مکس کی ہیں تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں۔ آپ کی سرجری بڑی مشکل سرجری ہے۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم میں نے آج تک اپنے نفس کو کبھی اپنی زبان کو حرام کا ذائقہ نہیں چکھوایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس کے بعد میری موت آ گئی تو میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ عروہ شراب کو اپنی جان پر مقدم رکھ کر استعمال کر کے آئے تھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ کہا علاج ہے حضرت، کوئی نہیں۔ کہا میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، میرے پاؤں کو ایسے ہی کاٹ لیا جائے۔ کہا بڑی تکلیف ہوگی۔ فرمانے لگے میں نماز شروع کرتا ہوں، جب میں نماز کے اندر منہمک ہو جاؤں تو تم اپنا کام کر لینا۔ جراحوں نے آلات کو تیار کیا، پاؤں کو کاٹا گیا، گوشت کاٹا گیا، ہڈی کو کاٹا گیا۔ شدت تکلیف سے بے ہوش ہو گئے۔ سارا دن گزر گیا۔ شام کو جب ہوش آتی ہے تو پہلے جو الفاظ زبان پر ہوتے ہیں کہتے ہیں لوگوں تم نے تو نمازیں پڑھ لیں، عروہ کی تو آج نمازیں بھی رہ گئی ہیں۔ گو کہ مرفوع القلم تھے، بے ہوشی کے اندر پوچھ گچھ نہیں ہے۔ گھر والوں سے کہنے لگے یہ جو میرا پاؤں کاٹا گیا ہے پھینک دیا ہے یا پڑا ہوا ہے؟ بتلایا گیا پاؤں پڑا ہوا ہے۔ پاؤں تشت کے اندر رکھ کے لایا گیا۔ جناب عروہ پاؤں کو دیکھتے ہیں اور پاؤں کو دیکھ کر جو جملہ فرماتے ہیں کاش ہمیں سمجھ آ جائے اور پھر پتہ لگے کہ ان لوگوں کو فکر کیسی تھی۔ فرماتے ہیں کہ والذی حملنی علیک لَيُعْلَمَ أَنِّي مَا مَشَيْتُ عَلَى مَعْصِيَةٍ قَطُّ۔ اے میرے پاؤں اللہ کی قسم جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جس رب نے مجھے تجھ جیسی نعمت عطا کی اور جس پر چل کر میں چلا کرتا تھا زمین کے اوپر، میں نے آج تک تجھ پر چل کر اپنے رب کی معصیت اور نافرمانی نہیں کی ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف ہے۔ وہ غامدیہ قبیلے کی وہ خاتون جو سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آئی تھی اور آ کر عرض کیا تھا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، طہرنی، مجھے پاک فرمائیے۔ کیا خیال ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں جس جرم کا اعتراف کر رہی ہوں اس کی سزا کیا ہے؟ زمین کے اندر گڑھا کھود کر مجھے رجم کر دیا جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی۔ کون سی پولیس تھی، کون سی عدالتیں تھیں، کون سے مقدمات ہوئے تھے کہ وہ یہاں تک آئی تھی؟ یہ محاسبہ نفس تھا، رب کے حضور پیشی کا خوف تھا۔ آ کر عرض کرتی ہے، حضور فرماتے ہیں بی بی جاؤ، اگر تم سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے تو بچے کی ولادت کے بعد آنا، پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ وضع حمل کے بعد پھر پیش ہوتی ہے۔ حدیث کی تقریباً کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ حضور نے اس سے پوچھا ہو کہ بی بی جا رہی ہے، ایڈریس کیا ہے، پتہ کیا ہے، واپس نہ آئی، اسلامی سٹیٹ کے اندر تیرے اوپر حد لگانی ہے،
بلانا پڑا، کیونکہ پتا ہے کہ یہ وہ لوگ تیار ہوئے تھے کہ جو دنیا کے قانون سے نہیں ڈرتے بلکہ رب کے خوف سے، رب کی پیشی سے ڈرتے ہیں۔ پھر آئی اور آ کر کہا کہ حضور یہ بچے کو ساتھ لائی ہوں۔ فرمایا لے جاؤ، بچے کی پرورش کرو، جب بچہ دودھ چھڑانے کے بعد کھانے پینے کے قابل ہو جائے پھر آنا۔ پھر بھی نہیں پوچھا، چلی گئی اور کوشش کے اندر لگی رہی کہ جتنی جلدی میں اس کام سے فارغ ہو جاؤں۔ رضاعت کی مدت کے بعد پھر حاضر ہوتی ہے بچے کو ساتھ لیے ہوئے۔ سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ہے کہ روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں ہے اور آ کر عرض کرتی ہے طاہرنی، حضور مجھے اس پیشی سے ڈر لگتا ہے، میرا گناہ اور پاپ اور جرم ایسا ہے، میں اس دنیا کے اندر اپنا محاسبہ کر کے اس سزا کو لینا چاہتی ہوں تاکہ مجھے رب کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ تھے وہ لوگ کہ جن کو اپنی آخرت اور حساب کی فکر تھی اور پھر وہ محاسبہ کرتے رہتے تھے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ مشہور تبع تابعی ہیں، ایک دن بیٹھے ہوئے تو دیکھتے ہیں بیٹا وہ فروٹ کا کام کرتا تھا، فروٹ منڈی کے اندر ترازو کو کپڑے کے ساتھ صاف کر رہا ہے، ترازو کے پلڑوں کو۔ فضیل نے پوچھا، جناب فضیل نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، بار بار صاف کیے جا رہے ہو؟ عرض کی ابا جان میں جس جگہ پہ کھڑا ہو کر فروٹ بیچتا ہوں، پھل بیچتا ہوں، وہاں پر گرد و غبار بہت زیادہ اڑتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں گاہک سے پیسے تو پورے لوں اور فروٹ کے ساتھ کہیں مٹی بھی نہ تول کے دے دوں، اس لیے بار بار اپنے ترازو کو صاف کرتا رہتا ہوں۔ جناب فضیل فرماتے ہیں بیٹا تیری اس بات کو سن کر میرا دل اتنا خوش ہوا ہے کہ تو اگر ان کے الفاظ ہیں کہ تو اگر 2 حج اور 20 عمرے بھی کر کر آتا تو فضیل کو اتنی خوشی نہ ہوتی کہ جتنی تجھے اپنی نفس کا حساب اور جواب دہی کہ تمہارے خوف کو دیکھ کر اور اس عمل کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے۔ ہم فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں رشوت لیتا ہے، اس کا کیا کیا جائے، اس کے اوپر ایک اور کمیٹی بنا دی جائے، اس کے اوپر ایک اور مانیٹرنگ کا ادارہ بنا دیا جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک نفس کے اندر، ہمارے اندر خود اپنے رب کی پیشی کا خوف پیدا نہیں ہو جاتا اور ہم اپنا محاسبہ خود نہیں کر لیتے۔ سورہ المدثر کی آیات اللہ کریم نے قرآن کریم کے نقشے کو اس طرح سے سامنے کر دیا کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ مالک فرماتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ، کل نفس بما کسبت رہینہ۔ کل قیامت کے دن، پیشی کے دن، جب ہر نفس نے ہمارے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کا یہ نفس اس کے اعمال کے بدلے رہن رکھا ہوا ہے۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو اس کو اصحاب یمین کی طرف ڈال دیا جائے گا، اگر اس کے اعمال اس قدر نہیں ہیں تو اس کا یہ نفس جو رہن رکھا ہوا ہے تو وہ رب کی جہنم اور رب کے عذاب کا مستحق بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، مگر وہ لوگ کہ جو دنیا کے اندر اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں، اپنی پیشی کی فکر کرتے رہتے ہیں اور رب کے بتلائے ہوئے صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں،
جب یہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے اور پھر اللہ کریم اپنی حکمت کاملہ کے ساتھ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان حائل پردوں کو کچھ دیر کے لیے اٹھوا کر ان کا آپس میں مکالمہ کروائیں گے. الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون. اب یہ جنتی جہنمیوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے ہی علاقے میں رہنے والے، ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کرنے والے، ہماری برادری، ہمارا شہر، ہمارے اٹھنے بیٹھنے والے، لیکن آج یہ جہنم کے اندر ہیں. اور جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، اپنی بھوک اور پیاس کی شکایت کرتے ہیں، تو ان کو کبھی تھور دیا جاتا ہے، کبھی زقوم دیا جاتا ہے، کبھی ان کے جسموں سے نکلتا ہوا پیپ ان کو پینے کے لیے دے دیا جاتا ہے. الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین. اب یہ مجرم جہنم کے اندر جنتی ان سے سوال کر رہے ہیں، ما سلککم فی سقر. وہ کیا ہوا کہ تم جہنم کے اندر آج پڑے ہوئے ہو؟ آگے سے یہ جہنمی جواب دیتے ہیں، پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ کاش صرف یہی بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہماری ہدایت کا سامان بن جائے. دنیا کے اندر کوئی ہمیں کہے کہ بیٹھیں جناب، آپ کی زندگی کے اوپر پوری ایک ویڈیو بنائی گئی ہے اور آپ کو دکھانی ہے، بلکہ اپنے گھر بیٹھ کر اس کو دیکھیں. ہے کسی کے اندر اخلاقی جرت کہ وہ اپنی زندگی کی ویڈیو اپنا کیا دھرا کہیں پر بیٹھ کر دیکھ سکے؟ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، دنیا کے اندر کہتے تھے کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، یہ ایسے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں، وہ معاملے وہاں پر دیکھے جائیں گے. وہ کہیں گے اتنا تو بتلاؤ کہ ہوا کیا، بنا کیا تمہارے ساتھ؟ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. ہم وہ بدبخت ہیں کہ ہمیں ہمارے کانوں میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آتی تھی، لیکن ہم اپنے نفس کی پیروی میں اتنے مدہوش تھے، اتنے مگن تھے، ہم ان آوازوں کو روٹین کا کام سمجھتے تھے. ہم بیٹھے رہتے تھے، کیبل کا چینل چینج کرتے رہتے تھے، نیٹ کا موبائل دیکھتے رہتے تھے، اپنی دنیا کے اندر زندگی گزارتے رہتے تھے. ہم وہ بدبخت ہیں. لم نک من المصلین. ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ نماز مخصوص لوگوں کا کام ہے، شاید انہیں دنیا کا اور کوئی کام نہیں ہے کہ ظہر ہوئی عصر پہ چل دیے، عصر ہوئی مغرب پہ، مغرب کے بعد عشاء، سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد کے اندر یہ گنے چنے بندے کھڑے ہیں، ان کو شاید اور کوئی کام نہیں ہے. ہم خواب غفلت کے اندر زندگی کو گزارا کرتے تھے. لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. ہمارے پاس مال تھا، ہم اپنے کھانے کی، اپنے بچوں کے کھانے کی فکر کرتے تھے. ہم سے کوئی مسکین مانگ لیتا، ہمارے سامنے کوئی بھوکا آ جاتا، ہمیں کہیں خرچ کرنا پڑ جاتا، کسی کو کھلانا پڑ جاتا، ہمارے ماتھے کے اوپر تیروی چڑھ جاتی تھی. لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. اور پھر جب ہمیں کہا جاتا کہ فکر کرو، ہم بجائے اس کے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے، محاسبہ کرتے، کنا نخوض مع الخائضین، ہم ٹھٹے اور مذاقیں کیا کرتے تھے. یہ مدرسے کے مولوی، یہ صوفی، یہ ملا طرح طرح کے چڑھانے کے لیے ان کو نام دیتے. یہ بیک ورڈ لوگ، ان کو کیا پتا کہ دنیا کتنی ایڈوانس ہے، ان کو کیا پتا کہ دنیا کے اندر ترقی کیسے کی جاتی ہے. یہ پچھلے دور کی باتیں کرتے ہیں.
کننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین، اور ہم اس قیامت کے دن کو، اس انصاف کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے۔ ایک ہوتا ہے زبان سے نہ ماننا، ایک ہوتا ہے عمل سے نہ ماننا۔ سن لیا، ہو گیا بس دیکھا جائے گا۔ حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین فما لهم عن التذکرۃ معرضین۔ یہ کسی نصیحت پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور آج رب کے حضور پیش ہوئے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب یہ ہمارے حضور پیش ہوں گے کہ جنہوں نے محاسبہ نفس کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی اس طرح سے، اور قرآن کریم نے 3 اصطلاحوں کا، نفس کی 3 کیفیتوں کا ذکر کیا۔ ایک نفس امارہ، وہ نفس کے جو انسان کو سرکشی کے اوپر ابھارتا ہے، یہ نفس کی ایک کیفیت اور حالت کا نام ہے۔ اور دوسرا نفس کہ جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، یہ وہ نفس کی کیفیت ہے کہ جو انسان کے اندر موجود، مومن کے اندر موجود ہوتی ہے، کہ اس کے کسی برے کام کے اوپر اس کو جھنجھوڑتی ہے کہ کیا کر رہا ہے، تجھے رب کے سامنے پیش نہیں ہونا۔ بلا اقسم بالنفس اللوامہ، جس کی قسم اللہ کریم نے اٹھائی ہے، اور اللہ کریم کسی عام چیز کی قسم نہیں اٹھایا کرتے۔ اور تیسرا نفس اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ کہ جو اپنے نفس امارہ کو مات دے کر نفس لوامہ کی پرورش کرتا ہے اپنے اندر، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، اس کی آبیاری کرتا ہے، اپنے نفس کو اس پیشی کے، اس جواب دہی کے ڈر سے ڈراتا رہتا ہے۔ پھر یہ نفس، اس کو ہم یہ صلہ عطا کرتے ہیں کہ اس کا دل اپنے رب کی مرضیات کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، اس کو رب کے حکم پھر مشکل نہیں لگتے، پھر یہ سمجھتا ہے کہ یہ دوسرے کا حق ہے، میں اگر اس کو کھاؤں گا تو مجھے رب کے حضور، پیشی کے حضور جواب دینا پڑے گا۔ اس کو تھوڑا بھی ملتا ہے تو یہ خوش رہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں رب کی معصیت اور نافرمانی تو نہ کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 شخص آئے وراثت کا مسئلہ لے کر۔ ایک کہنے لگا کہ اس نے زیادہ جائیداد لے لی ہے، اور دوسرا کہنے لگا کہ میرا حصہ زیادہ بنتا ہے، یہ نہیں دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کوئی پروف، کوئی ثبوت؟ دونوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ سنو، تم دونوں، جو تم میں سے ایک زیادہ چرب زبان ہے اور اس کی چرب زبانی اور اپنے موقف کو زیادہ اچھی طرح سے واضح کر رہا ہے، ثبوت دونوں کے پاس نہیں ہے۔ اگر اس کی چرب زبانی کی وجہ سے، کسی کی چرب زبانی اور اس کے زیادہ اچھی طرح بیان کرنے کی وجہ سے میں اس کے حق میں ایسا فیصلہ دے دوں کہ جو اس کا حق نہ بنتا ہو، تو یاد رکھو قیامت کے دن یہ زمین، یہ وراثت اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دی جائے گی۔ اب تمہاری مرضی کہ مجھ سے جس طرح سے فیصلہ کروا لو۔ دونوں اشخاص نے جب سنا کہ اگر نہ حق کیا تو یہ سزا بھگتنی پڑے گی، رونے لگے اور کہنے لگے حضور ہمیں ڈر لگتا ہے میرا حق بھی میرے دوسرے بھائی کو دے دیا جائے۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں کچھ نہیں لیتا، یہ بھی اس کو دے دیا جائے۔ اب دونوں اس بات کے اوپر کہ میں نہیں لیتا، پہلے دونوں کہتے تھے کہ میرا ہے۔ یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے، یہ جھگڑے، یہ انتشار، یہ شقاوت قلبیاں اس وقت ختم ہوتی ہیں کہ جب انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایسا نفس تھوڑی چیز کے اوپر بھی راضی ہو جاتا ہے،
اور رب کے حکموں کو ماننے کے اوپر اس کا دل رضامند ہو جاتا ہے، اور پھر جب اس کی موت کا وقت آتا ہے پھر ہم اس کو یہ خصوصی انعام عطا کرتے ہیں، یہ پروٹوکول عطا کرتے ہیں کہ اس کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ذرا تصور میں رکھیے کہ مرنا میں نے بھی ہے، مرنا آپ نے بھی ہے، بڑے نے بھی مرنا ہے، چھوٹوں نے بھی مرنا ہے، لیکن کاش ایسی موت کے کیا کہنے کہ انسان کی روح قبض کی جا رہی ہو، رب کے حضور پیش کیا جا رہا ہو، اور وہ رب خود ہی یہ اعلان ہمارے لیے کروائیں اور اس چیز کو ہمارے لیے قرآن بھی بنائیں اور یہ منادہ اور یہ آواز لگوائیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے دنیا کے اندر اپنے نفس امارہ کو کچل کر ہماری خواہش، ہماری مرضیات کے مطابق اپنی خواہشات کو تابع کرنے والے، ہماری اپنی زندگی کو ہمارے احکامات کے مطابق گزارنے والے، آج ہم تمہیں یہ پروٹوکول عطا کرتے ہیں کہ تمہارے لیے جنت کے فرشتے حاضر ہیں اور تمہاری روح کو ریشمی لباسوں کے اندر لے کر رب کے حضور پیش ہوں گے، اور تمہارے لیے یہ اعلان کیا جا رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے دنیا کے اندر دین کے اوپر راضی، قرآن کے اوپر راضی، رب کے اوپر راضی، اس کی شریعت کے اوپر راضی، اس کے رسول کے ساتھ راضی، اس کے حکموں کے ساتھ راضی، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اور یہی آواز بوقت موت بھی اور قیامت کے دن بھی محشر کے میدان میں پکار کر ایسے شخص کو عزت دی جائے گی کہ ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ دنیا کے اندر تو نے اپنا محاسبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی، تو اپنے رب کے ساتھ راضی، تیرا رب تیرے ساتھ راضی ہو چکا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ میرے بندوں کے اندر شامل ہو جا اور میری جنتوں کے اندر اپنی زندگی کے کیے ہوئے عملوں کا بدلہ حاصل کرنے کے لیے میں نے تیرے لیے ایسی ایسی نعمتوں کو تیار کیا ہے کہ دنیا کے بنگلے، دنیا کے محلات، دنیا کے اقتدار، دنیا کی بڑی بڑی چیزیں، دنیا کے بڑے بڑے پروٹوکول کیا حیثیت رکھتے ہیں، ہم نے تیرے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں کہ جن نعمتوں کے بارے میں دنیا کے اندر نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، اور نہ کسی دل کے اندر ان نعمتوں کا خیال اور حقیقی تصور پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دنیا کے اندر اپنے نفس کا محاسبہ کر کے اپنی زندگیوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر کے اپنے رب کے حضور پیشی کے لیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے توشہ آخرت اکٹھا کر کے رب کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسے ہی نیک اور سعید لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔